السلام علیکم دوستو، ہمارے رمضان اسپیشل میں آپ سبھی کا استقبال۔ بے شک یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے اور آخرت انعام کی جگہ، جہاں جنت میں مقیم لوگوں کو بے شمار نعمتوں اور انعاماتوں سے نوازا جائے گا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنت میں جنتیوں کو سب سے بڑی کون سی نعمت دی جائے گی، اور کیا نیک لوگ وہاں اللہ کا دیدار کر سکیں گے؟ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اللہ کا دیدار کر سکتے ہیں؟ اگر ہم اس دنیا میں اللہ کو دیکھنے کی بات کریں تو عقلی دلائل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کو ہرگز ان دنیاوی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، کیونکہ آنکھ تو کسی چیز کے جسم یا کسی چیز کی کیفیت کو دیکھ سکتی ہے۔ جس چیز کا کوئی جسم نہ ہو بلکہ جسم کی کوئی کیفیت نہ ہو، اس چیز کو آنکھوں کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دریافت کیا، اللہ سے درخواست کیا کہ اے اللہ میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔ سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہے کہ ہم اللہ کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ اس سوال پہ علماء کا کہنا ہے کہ کیونکہ یہ دنیا انسانوں کے لیے امتحان کی جگہ ہے، اور اگر اللہ اپنے تمام حجاب ہٹا کر اس دنیا میں ظاہر ہو جائے تو کوئی کافر نہیں رہے گا، سب ایمان لے آئیں گے، مگر جو شخص اس ذات پر بغیر دیکھے ایمان لائے وہی تو کامیاب انسان ہے۔ اب اگر ہم قیامت یا جنت میں اللہ کے دیدار کی بات کریں تو اس حوالے سے ہمیں بہت سی حدیث دیکھنے ملتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں 14ویں کا چاند دیکھنے میں کوئی دشواری نظر آتی ہے؟ لوگوں نے جواب دیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بادل نہ ہونے پر تمہیں سورج دیکھنے میں کوئی دشواری ہوتی ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر تم اسی طرح اپنے رب کا دیدار کر سکو گے۔ اللہ قیامت کے دن لوگوں کو جمع کر کے فرمائیں گے جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، جو سورج کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے ساتھ ہو جائے، اور جو بتوں کی شیطانوں کی عبادت کرتا تھا وہ انہی کے ساتھ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صورتوں میں ان کے سامنے آئیں گے، اللہ ان صورتوں میں ان کے سامنے آئیں گے جن صورتوں کو وہ نہیں پہچانتے ہوں گے۔ پھر لوگ ان سے کہیں گے کہ ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، جب تک ہمارا رب نہ آئے ہم اسی جگہ ٹھہرتے ہیں، پھر جب ہمارا رب آئے گا ہم اسے پہچان لیں گے۔ پھر اللہ ان کے سامنے ایسی صورت میں آئیں گے جسے وہ لوگ پہچانتے ہوں گے، اور فرمان ہوگا میں تمہارا رب ہوں، جس پر وہ لوگ جواب دیں گے بے شک تو ہی ہمارا رب ہے۔ سب ایمان والے اللہ کے ساتھ ہو جائیں گے اور جہنم کی پونچھ پر پل صراط سے گزریں گے۔ رسول کے علاوہ اس دن کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور رسول کی بات بھی اس دن ہوگی کہ اے اللہ تو سلامتی رکھ، جبکہ جہنم میں صداؤں خارداروں جھاڑی کی طرح قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے اعمال میں جھکے ہوئے ہوں گے، اور بعض مومن اپنے نیک اعمال کی وجہ سے بچ جائیں گے اور بعضوں کو ان کے اعمال کا بدل دے دیا جائے گا، اور بعض پل صراط سے گزر کر ہمیشہ کے لیے نجات پا جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جب تمام جنتی اپنی اپنی جگہ پہنچ جائیں گے تو اللہ کا فرمان ہوگا کہ جو کچھ تمہیں عطا کیا جا چکا ہے اس سے کچھ زیادہ تم اور مجھ سے کچھ چاہتے ہو؟ تو جنتی سن کر یہ عرض کریں گے اے ہمارے رب، کیا آپ نے ہمارے چہروں کو روشن اور منور نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جنت میں داخل نہیں کیا؟ کیا آپ نے ہمیں جہنم کی آگ سے نجات نہیں دی؟ ان بڑی نعمتوں سے زیادہ اور کیا نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب حجاب اٹھا دیے جائیں گے اور جنتی اس ذات اقدس کی طرف دیکھیں گے جو صورت اور جسم سے پاک ہے۔ اس وقت معلوم ہوگا کہ اہل جنت کو ایسی کوئی نعمت عطا نہیں ہوئی جو ان کے رب کی طرف دیکھنے سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پہلا گروہ جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوگے، اور ان کے برتن جنت میں سونے کے ہوگے اور کنگھے سونے اور چاندی کے ہوگے، اس میں عود کی خوشبو ہوگی، ان کا پسینہ مشک کی طرح خوشبودار ہوگا۔ ہر جنتی کو 2 بیویاں ملے گی، ان کی پنڈلیوں کا مغز گوشت کے آر پار نظر آئے گا، یہ ان کے حسن کی ایک جھلک ہوگی۔ ان کے دلوں میں اختلاف نہیں ہوگا، سب کے دل ایک طرح ہوگے، اور وہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کریں گے۔ جنت کے پھل کبھی ختم نہیں ہوگے، وہ ہر وقت جنتیوں کے بس میں ہوگے اور بلا روک ٹوک ملتے رہیں گے۔
جنت کے درخت ان پھلوں سے ایسے لدے ہوگے کہ ان کی ڈالیاں جھکی ہوئی ہوگی، اور جنتی لوگ جو پھل چاہیں گے حاضر کر دیا جائے گا۔ قرآن میں بہت سے پھلوں کا نام کے ساتھ ذکر آیا ہے، مثلاً انگور، کھجور، انار، کیلے، بیر آدی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ دنیا کے پھلوں سے ملتے جلتے پھل جنتیوں کو کھانے کے لیے دیے جائیں گے۔ جیسے اللہ کا ارشاد ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرے انہیں خوشخبری دے دو، ان کے لیے ایسے باغ ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوگی، اور ان باغوں کے پھل صورت میں دنیا کے پھلوں سے ملتے ہوگے۔ جب کوئی پھل انہیں کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ایسے ہی پھل پہلے بھی ہمیں دنیا میں دیے جاتے تھے۔ ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیوی ہوگی اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جنتیوں کی خدمت میں صرف پھل ہی پیش نہیں کیے جائیں گے، بلکہ ان کی خدمت میں پرندے اور دیگر ہر قسم کے گوشت بھی پیش کیے جائیں گے، تاکہ جس گوشت کو پسند کرے کھا سکے۔ لباس بھی ضروری ہے۔ جنت میں لباس اور دیگر پہننے کی چیزیں بھی اللہ کی طرف سے عطا کی جائے گی۔ دنیا میں اللہ کی اس نعمت کی چھوٹی سی مثال کپڑوں کے علاوہ ہمارے ساتھ پلکوں کے بال بھی ہیں، جن کا کوئی بدل ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں سے یہ لباس چھین جاتا ہے، اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھیے۔ جس طرف بھی نگاہ جائے اس دنیا میں رنگ برنگی پرندوں، درختوں اور پھولوں کو ایسا حسین لباس رب نے پہنایا ہے۔ جنت تو نعمتوں بھری ایک بہت بڑی سلطنت ہے، جس کو پانے والا ہر جنتی ایسی بہترین زندگی گزارے گا کہ دنیا کے کسی بھی بڑی سے بڑی سلطنت کے بادشاہ بھی اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جنتی لوگ ریشم اور سونے کے لباس پہنے ہوں گے، اور انہیں سونے اور چاندی کے کنگنے پہنا دیے جائیں گے، اور ان کو انتہائی عمدہ ہیرے اور موتیوں سے آراستہ کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مرد نے دنیا میں ریشم اور سونا پہن لیا وہ آخرت میں اس سے محروم رہے گا۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس دنیا میں ہر اس کام سے دور رکھے جو اللہ کو ناپسند ہو، تاکہ ہم اس کی ناراضگی سے بچیں اور قیامت کے دن اس کے سامنے کھڑے ہو سکیں۔